الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا استو رب مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 8 جون 2003 عیسوی ہم یہاں راولی ڈھوکا ضلع باغ کشمیر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے اسی جگہ ہم مل بیٹھے تھے۔
جہاں آج یہ پرکشش اور فرزندان اسلام کے جذبہ ایمانی کی ایک عملی دلیل میرے سامنے ہے. جب میں اس وقت حاضر ہوا تو کچی دیواروں پر مشتمل یہاں چند کمرے تھے. تاہم جب میں یہاں سے واپس ہوا، ہر پروگرام کے بعد ایک تاثر بنتا ہے، تو میں یہ تاثر لے کے گیا تھا کہ یہ زمین زرخیز ہے. زمین سے میری مراد جغرافیہ نہیں، دل و نگاہ کی دھرتی. اللہ نے میرے حسن زن کی لاج رکھ لی اور میں آج یہاں حاضر ہو کر بھی آنے والے وقت کی بہت ساری کامیابیوں کو دیکھ رہا ہوں. بڑی اچھی ٹیم مرتب ہو گئی ہے. ہمارے عزیز قاری عبد المجید صاحب، پھر ان کے ساتھ ہمارے عزیز امتیاز چغتائی صاحب. یا اللہ، یہ اور ان کے دوسرے پرجوش معاونین، پرجوش رفقا، مجھے ان کی کارکردگی پر سکون ملا اور میں ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں. اللہ ان کے اس جذبے کو نظر بد سے بچائے. اس جگہ پر آنا اتنا آسان نہیں، لیکن آپ احباب جس لگن اور عشق و مستی کے جذبے سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو مزید استحکام، مزید عروج بخشے. قرآن حکیم اور ہماری زندگی، غالباً یہ آج کی ملاقات کا عنوان ہے. بہت اچھی بات ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں غالباً میں نے آپ کو پہلے کہیں بتایا ہوگا کسی ملاقات میں، پیرس میں ایک سلطان عبد المجید کی بنائی ہوئی مسجد ہے، ترک، وہ جو حکمران تھا. حکمرانوں میں کمزوریاں بہت ہوتی ہیں، خوبیاں تھوڑی ہوتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ، یا تو حکمران ابو بکر صدیق جیسا ہو، فاروق اعظم جیسا ہو. تو سلطان عبد المجید میں بعض خوبیاں قابل رشک تھیں. لندن میں بھی اس نے مسجد بنائی، پیرس میں بھی بنائی، امسٹرڈم میں بھی بنائی. ایک چھوٹی سی مسجد اس نے نیو یارک میں بھی بنائی. تو اس میں بہت بڑی حاضری تھی. ترک مسلمان زیادہ ہیں فرانس میں. مسلم آبادی کا 60% ترک مسلمانوں پر مشتمل ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ عطا ترک صاحب کے زمانے کے بھاگے ہوئے ہیں وہ. تو ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہتا ہے ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے اسلاف بھی مسلمان تھے، اسلام کے شاندار ماضی کے حوالے سے. ان کے پاس بھی قرآن تھا، ہمارے پاس بھی قرآن ہے. ان کی بات تو جنگل کے درندے مانتے تھے، تو دریاؤں کو خط لکھتے تھے تو دریا مانتے تھے. ہوائیں ان کی پیغام لیے پھرتی تھیں، شعلے بجھ جاتے تھے ان کے حکم پر، درندے جنگل خالی کر دیتے تھے ان کے حکم پر. ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی. کیوں؟
میں نے کہا وہ بائی چوائس مسلمان تھے، ہم بائی چانس مسلمان ہیں۔ انہوں نے اسلام کو چاہا تھا اور ہمیں اسلام چپکا ہوا ہے۔ ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے۔ اس کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں، زیادہ مرتبہ کریں، زیادہ مقامات پر کریں۔ آپ کی نئی نسل کے دل و نگاہ میں لارڈ میکالے کے نظام تعلیم نے بت سجا رکھے ہیں۔ ان بتوں کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان دلوں میں قرآن اتاریے، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے، بیٹا کھڑے ہو جاؤ، شاباش، ذرا ادھر آ جاؤ۔ اس کے ادھر آ جاؤ نا، ادھر آ جاؤ، دیکھیے اس کے دل میں قرآن نے جگہ بنا لی۔ میں ملیشیا جاتا ہوں تو اتنے بچے ہوتے ہیں، 1.5 فٹ، اس سے بھی کم۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی حافظ ہوں گے۔ پھر میں ان سے سنتا ہوں مختلف مقامات سے، قرآن سناؤ، 19واں پارہ سناؤ، 13واں پارہ سناؤ، 21واں پارہ سناؤ، وہ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ دنیا کی ساری کتابوں کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنا پڑتی ہیں، صرف قرآن ہے جسے آنکھیں بند کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور مجھے یہ فخر ہے، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، پوری دنیا میں ایک بھی دل بائبل کا امین نہیں ہے۔ کسی دل میں توریت محفوظ نہیں ہے، کسی دل میں ماؤ زیتون کی ریڈ بک محفوظ نہیں ہے، کسی دل میں شیکسپیئر کا فلسفہ محفوظ نہیں ہے، لنکن کا فارمولہ محفوظ نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن کی یہ عظمت، یہ اعجاز، یہ انفرادیت ہے کہ آج دنیا کے تقریباً 1.5 کروڑ انسانوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے اطلاع کے مطابق انہوں نے کچھ اس سلسلے میں پوری دنیا کے حفاظ اور قراء کو کاؤنٹ کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ اسی حد تک ہوگی جہاں تک ان کی اپروچ ہے۔ اب راولی ڈھوکا کے حفاظ کو تو نہیں گنا انہوں نے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح کے بہت سارے دور افتادہ مقامات ہیں جہاں تک وہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو اگر انہوں نے 1.5 کروڑ کا دعویٰ کیا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ 2 کروڑ کے قریب ہوں گے۔ کتاب اللہ کا جو حصہ میرے پیش نظر ہے اس میں حق تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اعلان کر دیجئے، اور اعلان بھی پوری انسانیت کو، یہ بات پوری انسانیت کو سنا دیجئے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خوبصورت نصیحت آئی ہے، خوبصورت نصیحت آئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا آیا ہے۔ ورحمت، اور اللہ کی طرف سے پیغام رحمت اور ہدایت بن کر آیا ہے اہل ایمان کے لیے قرآن کریم۔ ہم نے اسے دھاگے ناپنے اور تعویذ فروشی کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ جی مولوی صاحب بخار نہیں چھوڑ رہا، مولوی صاحب آپ کہتے ٹھیک ہے نا جی، میں قرآن پڑھ سا تو ٹھیک ہو جیسے، اور کچھ میری خدمت بھی کر سکیں۔ مجھے اس سے انکار تو نہیں ہے، قرآن جسم کے بخار کو بھی دور کرتا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، میں مولوی صاحب کا کاروبار بند نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو صرف یہاں تک محدود کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ قرآن تو قوموں کا بخار دور کرنے والی کتاب ہے،
بیماریوں کی بیماریاں دور کرنے والی کتاب ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے ارباب علم و دانش، دنیا کی ساری کتابوں کی پہنچ انسان کے دماغ تک ہے، صرف قرآن ہے جس کی اپروچ انسان کے ضمیر تک ہے. انسان کے ضمیر کو دنیا کی اور کوئی کتاب متاثر نہیں کرتی سوائے قرآن کریم کے. اور اس کے لیے میری دلیل یہ ہے کہ اگر اور کوئی کتاب انسان کے دل تک پہنچ سکتی تو پھر کوئی دل کسی کتاب کا محافظ ہوتا. قرآن کریم چونکہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ عقل نہیں، لمن کان لہ بدن نہیں، لمن کان لہ قلب. قرآن کریم اس کے لیے رہنما ہے جس کا دل زندہ ہے. علامہ مرحوم نے دل کی زندگی پہ بہت زور دیا. علامہ اقبال کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. پھر کہتا ہے دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری. تو قرآن کریم کا جو اصل مخاطب ہے وہ دل ہے، قلب انسانی ہے. بے شک شعور کو بھی روشنی بخشتا ہے قرآن کریم، شعور کو بھی روشنی بخشتا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل اس کا جو مخاطب ہے وہ دل ہے. لاولی دھوکہ کے دوستوں، مجھے اس سلسلے میں ایک تجربہ ہوا تھا، میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں. میں لندن کا جو ایئرپورٹ ہے ہیتھرو، وہاں سے سان فرانسسکو کے لیے مسافر ہوا. بڑا جہاز تھا وہ 747، دنیا کا جو اس وقت بڑا جہاز ہے، 500 کے قریب مسافر آ جاتے ہیں. اس میں جب سوار ہوا تو عجیب بات یہ ہوئی کہ پورے جہاز میں اس حلیے کا اور اس لباس کا میں اکیلا مسافر تھا. تو اب باقی سارے مسافروں نے مجھے یوں دیکھا جیسے آثار قدیمہ کو دیکھا جاتا ہے. میری عادت یہ ہے جب مجھے لانگ جرنی درپیش ہو تو پھر میں بکنگ کے لیے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے فرسٹ رو میں کوئی ونڈو دے دی جائے. اس میں میرا یہ مقصود ہوتا ہے کہ میں آگے پڑھا رہتا ہوں، باقی سارے پیچھے، ساری برادری پیچھے، میں آگے مطالعہ کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں. جہاز کے سفر میں میں سو نہیں سکتا، نہیں سو سکتا. تو انہوں نے بڑے غور سے دیکھا، بعض جوڑے اٹھ کر میرے قریب آ کے یوں دیکھتے تھے، میرے آنکھوں سے میرا ایکس رے لیتے تھے، یہ کیا چیز ہے. میں بھی لطف اندوز ہوتا رہا، انجوائے کرتا رہا. دیکھو ہوں دیکھنے کی چیز، مجھے بار بار دیکھ. کم وقتوں تم نے نکر پہنی ہوئی ہے ساری کی ساری اور کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں حیا نہیں آتی. میں تو الحمدللہ پورے لباس میں ہوں، غور سے دیکھو، میں کیوں شرماؤں. تو کچھ ویڈیو بنانے لگے، میں نے انہیں روکا. میں نے کہا پلیز اسٹاپ اٹ. ٹیک آف ہو گیا. جب ہم بیلٹ وغیرہ کھول دیے اور وہ کچھ مشروبات وغیرہ، چائے وغیرہ، جس طرح ان کی عادت ہے وہ دینے لگے، تو میرے پاس ایک کرو کا آدمی آیا، عملے کا آدمی آیا، کہنے لگا ہمارا جو پائلٹ ہے جو جہاز چلا رہا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اچھا، تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ بات دور تک چلی گئی. تو اگر آپ چل سکیں، میں نے کہا وائی ناٹ، میں کیوں نہیں چل سکوں گا. میں نے وہاں سان فرانسسکو جا کر بھی یہی کام کرنا ہے. تو اگر بٹوین جرنی یہ سعادت حاصل ہوتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، چلتا ہوں. چنانچہ ہم چل پڑے. وہ مجھے کب تک لے گیا آگے. تو ایک سینئر، اس کے ساتھ جونیئر، بیچ میں ان کے چھوٹا سا ٹیبل، اس پر کوئی گلاس بوتلیں رکھی ہوئی. جب میں اندر داخل ہوا تو سینئر نے کہا ہائے، میں نے کہا وعلیکم ہائے. یہ ہائے ان کا سلام ہے کم بختوں کا.
تو وعلیکم ہائے کہہ کر اس نے کہا یو فرام انڈیا فرام پاکستان یو مسلم؟ یس الحمدللہ آئی مسلم. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا ہے میں صرف انسان ہوں, کسی مذہب کو بلیو نہیں کرتا. میں نے کہا گاڈ؟ کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو گاڈ, میں اللہ کو بھی نہیں مانتا. میں نے گھبرائیے نہیں, آپ گھبرائیں نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی جب سورج نکلتا ہے تو چمگادڑ الٹا لٹک جاتا ہے, اس کو سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے پھر اس سے پوچھا تو اللہ کو بھی نہیں مانتا, تو آیا کہاں سے ہے؟ کہتا ہے بائی چانس, بائی نیچر. جیسے بارش ہوتی ہے تو گل بوٹے اگتے ہیں, بس ہم بھی آ گئے. باتیں تو اس کی بڑی اجنبی تھی, لیکن کیوں اس کی لہجہ بڑا پرکشش تھا, مجھے وہ آدمی اچھا لگا. اللہ کی شان ہے. اب میں سوچنے لگا کہ میں کیسے بیٹھوں, یہاں تو جگہ نہیں. اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں, تو پھر اس نے گلاس بوتلیں وغیرہ ہٹا دی اور ٹیبل خالی کر دیا. تو میں ٹیبل پہ بیٹھ گیا کہ عبد المجید آج تیرا اسٹیج یہ ہے. ہاں جی, کیا کہہ رہے تھے آپ کے خطیب العصر, کیا کہتے ہیں آپ مجھے؟ تو یہ خطیب العصر نہیں, عصر ہے ویسے ساتھ جو ہے ساکن ہے, اس کو مفتوح نہ کیا کیجیے ورنہ پھر خطیب المغرب بنا دیں گے آپ مجھے. تو آج میں نے کہا عبد المجید تیرا یہ اسٹیج ہے, اور سامعین تیرے جو ہیں وہ لاکھوں ہزاروں لاکھوں نہیں ہیں, صرف دو ہیں. سب سے پہلے میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچاتا ہوں, ان کے دل تک تو پہنچا دے. کشمیر کے روشن ضمیر و دل اللہ کے قبضے میں ہے, دلوں پر صرف اس کی حکمرانی ہے. یقین فرمائیے اگر دلوں پہ انسان کا بس چلتا تو کسی باپ کا بیٹا نافرمان نہ بنتا. کیوں بھائی؟ والدین سے زیادہ, اللہ کے بعد والدین سے زیادہ کوئی محسن ہے؟ لیکن اس جوان کو میں کیا نام دوں جو اپنے ان محسنوں کے سامنے اکڑتا ہے, شوخیاں دکھاتا ہے. ہاں, کوئی نوح کے دل سے پوچھے کہ کنعان جہنم کے راستے پہ چلتا ہوا جہنم میں جا گرا, نوح کے دل پہ کیا گزری؟ کوئی ابراہیم کے دل میں اتر کے دیکھے, آذر جہنم کے راستے پر چلتا رہا جہنم میں جا پڑا, ابراہیم کے دل پہ کیا گزری؟ دل اللہ کے قبضے میں ہے, اور جب ہدایت کا فیصلہ وہاں ہو جاتا ہے تو پھر دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت بھی دل میں اتر جاتی ہے, اثر کر جاتی ہے. اور جب وہ کرم نہ کرے تو پھر نبی کی بات بھی دل میں نہیں اترتی, اوپر سے گزر جاتی. ابراہیم ابن ادم کا نام سنا؟ بادشاہ تھا بلخ کا, بخارا, یہ روس کے قریب کی جو ریاستیں ہیں افغانستان کی, بڑا عیاش بادشاہ تھا. تمول اور اقتدار میں خود کو سنبھال کے رکھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے, اس کے لیے خون کی شرافت چاہیے. ورنہ دھوپ چھاؤں کی پیداوار, اگر انہیں اقتدار اور دولت مل جائے تو وہ قابو میں کہاں رہتے ہیں. بڑا عیاش. ایک دن خوابگاہ میں آیا, بیڈ روم میں آیا تو دیکھا لونڈی سوئی ہوئی ہے اس کے بستر پہ. تو بیچاری نے بستر جو بچھایا تو اس کی نرمی کو محسوس کیا. انسان چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہوتا تو انسان ہی ہے نا, اس کے احساسات تو یکساں ہوتے ہیں. بستر کی نرمی کو محسوس کر کے سوچنے لگی کتنا پرسکون ہوگا, اس پہ سو کر تو دیکھوں ذرا. سنگریزوں پہ لیٹنے والے جسم کو جو شاہی بستر ملا, چند لمحوں میں نیند نے پکڑ لیا, سو گئی اور غافل ہو گئی دنیا و ما فیہا سے. کہ اتنے میں ابن ادہم درہ بدست آ پہنچا, دیکھا لونڈی سوئی ہوئی ہے,
تو غضبناک ہو کر جگایا بھی نہیں، درے برسانا شروع کیے. وہ بیچاری ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، بادشاہ کی طرف دیکھ کر رونے لگی، معافی چاہی، بادشاہ جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی. اسی حال میں روتے روتے آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی. تو بس یہ ادا ابن ادہم کے دل میں انقلاب پیدا کر گئی. کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ گیا ہوں، ہنستی کیوں ہے؟ وہ لونڈی کہنے لگی بادشاہ جی اگر میں اپنے ہنسنے کی وجہ بتاؤں تو اور مار کھاؤں. اس نے کہا نہیں ماروں گا، بتاؤ. کہنے لگی اچھا تو پھر بتاتی ہوں. روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے چابک نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی. ہنستی اس لیے ہوں یا اللہ یہ کیسا بستر ہے، 5 منٹ سوئی ہوں، 5 چابک نقد سزا مل گئی ہے. جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں وہ کتنی مار کھائے گا. بس اس جملے نے ابن ادہم کے دل کی دنیا بدل ڈالی، اور ایسی بدل ڈالی کہ اس وقت وہ بادشاہوں کا سلطان تھا، سلطان الملوک تھا. بس پھر جب دل کی دنیا بدلی اور اللہ کے پیار کی طرف توجہ ہوئی، صبح ہوئی، تاج اتارا، تخت خوشامدیوں کے سپرد کیا. وہ جو زندہ باد والے ہوتے ہیں سنبھالو تاج و تخت، مجھے یہ نہیں چاہیے، اب میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں. میں نے آپ کے ماضی سے ایک چھوٹا سا ورق اس لیے رکھا کہ میں آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو یا اللہ میں تیری بات تیرے بندوں تک پہنچاتا ہوں، سماعت تک، دل تک تو پہنچا. میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو بائی چانس نہیں آیا، تو بائی چوائس آیا ہے. تیرے بنانے والے نے تجھے ایک مقصد کے لیے بنایا اور یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی گئی ہے. تو تھوڑا سا دیکھ کے کہتا ہے ریلی. میں نے کہا ریلی کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہتا یہ قرآن کیا ہے؟ میں نے کہا میری مذہبی کتاب ہے، میرے دین کا دستور ہے. کہتا ہے یو کین ایکسپلین می. میں نے کہا کوشش کرتا ہوں، آئی ول ٹرائی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اور ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے بنایا جو کچھ کے آسمان و زمین میں ہے، سب تمہارے لیے بنایا. اس وقت ہمارا پلین کوئی 60,000 فٹ سے بھی اونچا چلا گیا تھا، اور چاند پالوشن تو نیچے رہ گئی نا جی. پھر چاند بغیر پالوشن کے پورے حسن و جمال سے مسکرا رہا تھا. میں نے کہا ادھر دیکھو، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. شروع کیسے ہوئی آیت؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. سورہ یاسین. ہم یہ بتاتے جانا نہیں ہے، لوگ رمضانی حافظ ہوتے ہیں، میں شعبانی قسم کا حافظ ہوں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج اپنے مستقر کے، اپنے ہدف کے اردا گرد چکر لگاتا ہے. ٹھیک وقت پہ طلوع ہوتا ہے، ٹھیک وقت پہ غروب ہوتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال ہے یا اس کی رحمت کا اظہار ہے؟ صدیاں گزر گئیں،
اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے کاغذ قلم لے کر انتظار کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے. کبھی یہ دیر سے نکلے ہم اعتراض نوٹ کریں, کبھی یہ دیر سے غروب ہو ہم اعتراض نوٹ کریں. صدیاں گزر گئیں لیکن چاند اور سورج نے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی دفتر حاضری میں دیر نہیں کی. کیا کہا جی قرآن کریم نے, اگر ہم دن کو روک دیں تو رات کہاں سے لاؤ گے, اور رات کو روک دیں تو دن کہاں سے لاؤ گے. ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. معدے کے بیماروں, معدے کے بیماروں, نفس کے قیدیوں, میں سمجھ میں نہیں آتا. ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. ہم اگر رات کو قیامت تک کے لیے رک جانے کا حکم دے دیں, من الہ غیر اللہ, تو پھر ہے کوئی تمہارے پاس اتھارٹی ہم رات کو روک دیں قیامت تک کے لیے وہ دن لے آئے. ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. ہم دن کو روک دیں کہ قیامت تک کے لیے ٹھہر جا. من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. پھر ہے کوئی اتھارٹی تمہارے پاس ہمارے مقابلے کی جو رات لے آئے تاکہ تم سکون میں کچھ وقت گزار سکو. ٹھیک وقت پہ رات آتی ہے, دن جاتا ہے, پھر ٹھیک وقت میں دن آتا ہے, رات جاتی ہے. کس کے کرم سے؟ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. ناسا والوں نے مجھے بلایا, چھوٹا سا ریسپشن ارینج کیا, تو ایک سائنسدان جو مجھے ویلکم کہنے کے لیے آیا اسٹیج پر, کم بخت کے سارے بال اتنے بڑے ہوئے, سر کے بال, داڑھی کے بال, مونچھوں کے بال, پتہ نہیں چلتا تھا اس کا منہ کہاں ہے. وہ تو جب بولنے لگا تو پھر یہ جگہ ہلی, مجھے اندازہ ہوا یہیں کہیں ہوگا. تو کہنے لگا کہ ہم اپولو 1 سے جو پریزنٹ اپولو ہے اس وقت تک کی جو اس کی کارکردگی تھی اس پر اس نے روشنی ڈالی, اور وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ ہم بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے, لیکن تم نے خاک کو سمجھا, آب کو سمجھا, باد کو سمجھا, نار کو سمجھا, ان کے پیدا کرنے والے کو نہ سمجھا. جبکہ یہ آب, خاک, آگ, ہوا, یہ سب اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. آب و خاک و باد و آتش بندہ آب و خاک و باد و آتش بندہ بامنو تو مردہ با حق زندہ. پانی, مٹی, ہوا, آگ میرے اور آپ کے سامنے تو چپ ہیں, اتنی چپ بھی نہیں ہے. آواز کبھی کبھی آگ میں بھی آ جاتی ہے اور سمندر کے تلاطم میں بھی آ جاتی ہے, موجیں بھی تسبیح کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک اللہ والے نے کہا تیرے اور میرے نزدیک تو یہ خاموش ہیں, لیکن اپنے پیدا کرنے والے سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں, لگی ہوئی ہیں اس کی تسبیح میں. والشمس تجری لمستقر لہا. ان بیچاروں نے آگ اور پانی کے ملاپ سے جہاز تو اڑا دیے, انجن چلا دیے, موٹریں بھگا دیں,
اور نہ معلوم کیا کیا کر لیا سائنس اور ٹیکنالوجی نے، لیکن اس کی معرفت سے ابھی تک محروم چلے آ رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہ، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی دانش کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی دانش کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں طے کر لی ہیں، یہ جنم لیتا ہے، پہلی تاریخ کو جنم لیتا ہے، تم عید کے شوال کے چاند کو بڑی تحریص سے دیکھتے ہو، رمضان کے چاند کو اتنی تحریص سے نہیں۔ عید منانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور زیادہ شوق ان کو ہوتا ہے جو روزے نہیں رکھتے، شاباش، قربانت شمم۔ پہلی دوسری تیسری تاریخ کو اس کا بچپن ہوتا ہے، پھر 8ویں 9ویں 10ویں کو لڑک بناتا ہے، 14ویں کو اس کی جوانی چمکتی ہے، پھر کہولت اور بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، قدرناہ منازل، قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر بیوہ کی چوڑی کی طرح، بیوہ کی چوڑی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس کی معرفت کے مظاہر ہیں، معرفت کے براہین ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اصل میں جہاز جب بلندی کے اپنے اس پر پہنچ جاتا ہے تو پھر ان کا جو ایمرجنسی فنکشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ بس دیکھتے رہتے ہیں صرف، کیونکہ سارا سسٹم ان کا آٹومیٹک ہوتا ہے، تو صرف روشنیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کوئی خاص کام نہیں ہوتا۔ لینڈ کرتے ہوئے یا ٹیک آف کرتے ہوئے ان کو خصوصی توجہ دینا پڑتی ہے، ایمرجنسی توجہ دینا پڑتی ہے۔ تو اب وہ سن رہا ہے، میں ٹوٹی پھوٹی انگلش میں ترجمہ کر رہا ہوں، انگلش میں نے کسی مکتب میں مدرسے میں نہیں پڑھی۔ یا آپ کو بتا دوں، میرے والد مرحوم بڑے راسخ العقیدہ مسلمان تھے، کچھ احباب نے، اور میں اکیلا بیٹا ہوں ان کا، نرینہ اولاد اکیلا ہوں، میری ایک ہمشیرہ تھی، وہ بھی حافظہ قاریہ تھیں، اللہ غریب کے رحمت فرمائے، بس ہم دو تھے اپنے والد مرحوم کے۔ تو کبھی کبھی احباب کہتے تھے حضرت کچھ ان کو عصری علوم بھی پڑھائیے، کچھ انگریزی پڑھائیے، تو مجھے ان کا وہ جلال یاد ہے، فرماتے تھے اللہ نے جو مجھے امانت دی ہے میں اسے انگریز کے قار مذلت میں ڈال دوں، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ قتل کر دوں؟ صرف قرآن پڑھایا۔ تو کل میں بتا رہا تھا اپنے عزیزوں کو کہ 7 سال کی عمر میں حفظ ہو گیا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم رمضانی ہو گئے، میں شعبانی ہوں۔ 7 سال کی عمر میں جو حفظ کیا، اس کے بعد پھر تعلیمی زندگی، پھر اس کے بعد دعوت اور تبلیغ کی زندگی، قرۂ ارض کو چھان مارا۔ تو اب کہیں کہیں اگر کوئی بھول ہو جائے تو اس کا جواز تو بنتا ہے نا جی، قرآن تو تکرار سے یاد رہتا ہے، تکرار سے یاد رہتا ہے۔ جو قاری دن میں 2 سپارے پڑھ لے، 1 سپارہ صبح 1 شام، انشاءاللہ وہ رمضان کی تراویح میں غلطیاں نہیں کرے گا۔ اور یہ جو آپ کے دھکا سٹارٹ حفاظ ہوتے ہیں، جن کو آپ ایک رکعت میں 10 12 لقمے دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ سال بھر دیکھتے نہیں ادھر،
میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے. کبھی کبھی ہنس بھی پڑتا تھا کمبا. مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ میں غلطی کر گیا. اب اس ترجمے میں کوئی تھوڑی سی مجھ سے ہو گئی ہے, تھوڑا تھوڑا سا ہنستا بھی تھا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق میں, گردش لیل و نہار میں, پانیوں پر تیرتی ہوئی کشتیوں میں, جہازوں میں, اسٹیمرز میں, آسمان سے برستی ہوئی بارشوں میں, کرۂ ارض پر چلنے, دوڑنے, رینگنے, اڑنے والے جانداروں میں, کبھی سبا کبھی سرسر بن کر پرواز کرنے والی ہواؤں میں, بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں دلائل ہیں, براہین ہیں عقل والوں کے لیے. اگر تصنیف ہے تو مصنف ضرور ہوگا, اگر حکمت ہے تو حکیم ضرور ہوگا. اگر پھل ہے تو درخت ضرور ہوگا, اگر خوشبو ہے تو پھول ضرور ہوگا, اگر روشنی ہے تو سورج ضرور ہوگا. یہ دلائل فطرت, یہ مظاہر فطرت, ایک ایک ذرہ میری معرفت کی دلیل بنتا ہے عقل والوں کے لیے. لآیات لقوم یعقلون. اور دوسری جگہ فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون یا يتفكرون. واہ رمضانیوں, یعقلون. ہم نے زمین کے بھی قطعات بنائے ہیں. ہاں کشمیر والوں, آپ کی زمینیں ٹیڑھی ہیں, درخت سیدھے ہیں. عجیب, کتنے اونچے اونچے ہیں. اب تو سارے ہضم کر گئے ہو. مجھے یاد ہے جب میں 1968 میں یہاں پہلی مرتبہ باغ آیا, حافظ عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ, اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, تو مجھے رشک آتا تھا کشمیر کو دیکھ کر. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تھیں, بڑی مست فضائیں تھیں. اب آتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے اجڑے ہوئے دیار میں آیا ہوں. ہر طرف مٹی مٹی اڑتی ہے, ہر طرف. اور ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بنگلوں میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے, ہاں, ان کو اپنے بنگلے بنانے ہوں, بلیو ایریا میں کوٹھیاں بنانی ہوں, تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہے. نہ فنڈ کم ہے, نہ حالات ناسازگار ہیں, اور نہ کوئی اور پریشانی ہے. ہاں البتہ روڈ وغیرہ قوم بیچاری کے لیے اگر کچھ کرنا ہو تو پھر ذرا حالات اچھے نہیں ہیں, کچھ فنڈ بھی میسر نہیں آ رہے, کوشش کریں گے. ہاں جی, ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے, وہ ہم کریں گے میرے عزیز. آپ کو دکھی انسانیت کی خدمت نہیں کرنی, آپ کو فرض ادا کرنا ہے. آپ کو یہی کام سونپا گیا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ قوم پر قربان کریں. اگر آپ صدیق اکبر کے غلام ہیں تو پھر اس دنیا سے جائیں تو کفن بھی پرانا پہن کر جائیں. خیرات نہ دیں اس قوم کو, فرض ہے آپ کا, لوٹائیں انہیں. کھا گئے لیڈر کم وقت, اب کوئی جدہ میں بیٹھا ہے, کوئی دبئی میں بیٹھا ہے. کھا گئے وہ, اور قرض کس پر ہے؟
قوم پر ہے، اور بش لانتی اس قرضے کو معاف کر کے کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے، تیرے غلاموں نے کھایا انہی سے لے۔ تو کیا کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، ایک خطاب ہے قرآن کریم کا عقل والوں سے، ایک خطاب ہے قرآن کریم کا دل والوں سے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار میں نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے۔ اولو الالباب، آواز کیوں نہیں نکلتی آپ کی؟ خیریت تو ہے؟ اولو الالباب کے لیے، یہ اولو الالباب کیا ہیں؟ نا یہی تو بات ہے، کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہو، بڑے بڑے مفکر بے استاد ہونے کی وجہ سے مار کھا گئے۔ میں کل کہہ رہا تھا، میں نے قرآن سے پوچھا اولو الالباب کون ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ صحیفہ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اور صحیفہ کائنات کے ہر نقش سے اسے اپنے اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ، پھر ان کے ضمیر سے بے ساختہ یہ صدا بلند ہوتی ہے، اے ہمارے رب، تو نے اس کائنات کو ناقص نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا، ہر شے کی تخلیق میں تیری حکمت کام کر رہی ہے۔ ایک بادشاہ کے سامنے ایک فقیر بیٹھا تھا، مکھی بار بار بادشاہ کے ناک پہ آ کے بیٹھتی تھی، یہ بیچاری مکھی پروٹوکول کیا جانے کہ وی آئی پی ہے، مجھے اس کے ناک پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ یوں کرے مکھی ادھر ادھر سے گھوم کے پھر آ کے بیٹھ جائے، بڑی کوئی مجاہد قسم کی مکھی تھی۔ ہاں نا، مچھر بھی تو بعض مجاہد ہوتے ہیں جو نمرود کا کام تمام کرتے ہیں، یوں کرے وہ ادھر ادھر سے گھوم کے پھر آ کے بیٹھ جائے، پھر وہ یوں کرے ادھر ادھر سے گھوم کے پھر آ کے بیٹھ جائے۔ اس درویش سے کہنے لگا، ہاں جی اگر اللہ یہ مکھی پیدا نہ کرتا تو کیا فرق پڑتا اس کائنات میں، دانت پیس کر۔ درویش نے کہا جواب تو میرے پاس ہے لیکن تم برداشت نہیں کرو گے۔ اس نے کہا کوشش کروں گا، جواب دو، میں برداشت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ والے نے فرمایا یہ مکھی پیدا نہ ہوتی تو تیرے غرور اور تیرے تکبر کا کیسے علاج ہوتا؟ تو جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھے بیٹھا ہے، یہ مکھی بار بار آ کے تجھے احساس دلاتی ہے، تجھے انڈیکیٹ کرتی ہے، تجھے بتاتی ہے کہ تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہ ہے، تو مکھی کو بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ہاں میں نے کہا زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، دریا تیرے لیے، ندی نالے انسان کے لیے، شمس و قمر انسان کے لیے، شجر و حجر انسان کے لیے، راتوں کا اندھیرا انسان کے لیے، صبح کا سویرا انسان کے لیے، سبزے لہک رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں، پرندے چہک رہے ہیں، پوری کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان رحمان کے لیے۔ سن رہا ہے، چپ کر کے سن رہا ہے۔ پھر میں نے آخر میں جا کے
اس سے کہا یہ جہاز کون چلا رہا ہے؟ کہتا ہے میں چلا رہا ہوں. میں نے کہا اگر تجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے تو؟ کہتا ہے یہ میرا جونیئر بیٹھا یہ سنبھال لے گا، اسی لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ جو دوسرا بٹھایا جاتا ہے وہ اسی لیے بٹھایا جاتا ہے. میں نے کہا اگر تجھے مرا ہوا دیکھ کے وہ بھی مر جائے تو؟ کہتا ہے ول بی کریش، بس پھر جہاز گر جائے گا. تو میں نے کہا مائی ڈیئر، پائلٹ کے بغیر تیرے بغیر ایک چھوٹا سا جہاز نہیں چل سکتا جس میں 500 مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی چلانے والے کے بغیر یہ ساری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ کہتا مائی گاڈ بیوٹیفل بیوٹیفل. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تصور کس نے دیا، یہ فارمولہ کس نے دیا، یہ فلسفی کس کی ہے؟ میں نے کہا محسن انسانیت محمد عربی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کہنے لگا پہلے مجھے ان کا غلام بنا لیجئے، باقی باتیں بعد میں کریں. میں نے 1000 فٹ کی بلندی پر اسے کلمہ پڑھایا اور وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہوا. اسماعیل میں نے اس کا نام رکھا. عبد المجید جب جہاز میں بیٹھا تھا تو اکیلا تھا، جب اترا تو الحمدللہ اللہ نے اسے ایک اور ہم نوا دے دیا. وہ دل کے جس کا علاج لائبریریاں نہ کر سکیں، کتب خانے نہ کر سکے، وہ دل کے جس کا علاج بڑے بڑے اسکالر پروفیسر نہ کر سکے، قرآن کریم کی ایک ادا نے اس دل کو بدل ڈالا. علامہ اقبال بیٹیوں سے کہتا ہے کبھی کبھی، علامہ اقبال بیٹیوں سے کہتا ہے کبھی کبھی، فرمایا یہ شام ماں بروں آور سحر را، شام ماں بروں آور سحر را، قرآن باز خاں اہل نظر را. سمجھ گئے ہو؟ ہاں سمجھ، سارے پی ایچ ڈی بیٹھے ہو. اردو نہیں سمجھتے فارسی سمجھ جائیں گے. عبد المجید بھی عجیب آدمی ہے. شام ما بروں آور سحر را. مولانا امین الحق پہنچائیے میرا پیغام میری بیٹیوں تک. ہم حالات کے اندھیروں میں گھر گئے، خنزیر کھانے والی قوم کی تعلیم نے ہمیں مار ڈالا. حالات کے اندھیروں میں گر گئے ہیں بیٹیوں. میں اقبال کی زبان میں کہتا ہوں شام مابروں آور سحر را. تم ہی کہیں سے سحر ڈھونڈ کے لاؤ، تم ہی کہیں سے صبح کا سویرا ڈھونڈ کے لاؤ. قرآن باز خاں اہل نظر را. پھر سوزے جگر سے قرآن پڑھ کر سناؤ. نمیدانی نمیدانی کے سوزے قراتے تو، دیگر گو کرد تقدیر عمر را. تجھے یاد ہے کہ تیری قرات کے سوز نے ابن خطاب عمر کے دل کی دنیا بدل ڈالی تھی. وہ عمر کے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی تھی، جس نے بیت اللہ میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر رکھا تھا، جو تلوار لے کے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. لیکن یہ تلاوت کون کر رہا تھا؟ کوئی پروفیشنل 2 رکعت کا امام نہیں، کوئی کل اعوذیہ نہیں. ہاں یہ فاطمہ تھی، فاطمہ، یہ فاطمہ تھی بنت خطاب، یہ فاطمہ بنت خطاب تھی. ایک فاطمہ کا تذکرہ اقبال نے اور جگہ بھی کیا. مجرا تسلیم را حاصل بتو، مجرا تسلیم را
حاصل بطول مادر اشرا اسوائے کامل بطول بہر محتاج دلش آگونا سو با یہود چادر خدرا فروخت صبر و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ فاطمہ بطول اپنی عظیم ماں خدیجۃ الکبریٰ کی عملی تصویر ہے فاطمہ بطول جس نے ایک بھوکے انسان کی بھوک کا سن کر اپنی ردائے محترم اپنی چادر یہودی کے ہاتھ بیچنے کے لیے بھیج دی. رحمت عالم کی خدمت میں ایک بوڑھا آیا بنو سلیم سے علاقہ نجد سے. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس قبیلے کا آدمی ہوں جس بدبخت قبیلے نے تیرے صحابہ کو بیر معونہ پہ قتل کیا تھا. کتنے صحابہ کو؟ ہائے ہائے ایک دو نا. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے. رحمت عالم کی محنتوں کا ثمر رحمت عالم کی محنتوں کا ثمر وہ 70 قراء وہ امن کے سفیر وہ اسلام کے دائی اسلام کے مبلغ جن کے ہاتھوں میں تلوار نہیں قرآن تھا. اس قبیلے نے بدبخت قبیلے نے ان 70 صحابہ کو قتل کر دیا. یہ بوڑھا آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس قبیلے کا ہوں شرمندہ ہو کے آیا ہوں کیا مجھے معافی ملے گی؟ رحمت عالم نے فرمایا اگر تم اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت پر یوم آخرت اور قرآن کی حجیت پر ایمان لاتے ہو تو پھر تیرے ماضی کو نہیں چھیڑا جائے گا. کہنے لگا فیصلہ کر کے آیا ہوں. رحمت عالم نے گلے لگا لیا فرمایا تجھے مبارک ہو آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی. اچھا یہ بتاؤ اپنے قبیلے میں کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتا ہے کہاں چھوڑ کے آیا ہوں؟ فقیر آدمی ہوں پیدل آیا ہوں میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں. حضرت سعد بن عبادہ سید الانصار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کی اللہ کے رسول میں اس کو ایک اونٹنی ہدیہ کرتا ہوں. اونٹنی مل گئی. پھر کہنے لگا میرے سر پہ امامہ بھی نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ پیش کر دیا. اس بوڑھے نے وہ امامہ سر پہ رکھ لیا. پھر کہتا ہے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا. اس پر رحمت عالم خاموش ہو گئے کہ یہاں بھی 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں. زبان سے نہیں کیفیت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا اس کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ لے جاؤ اور کہو محمد کا مہمان ہے کوئی اسے کھانا کھلا دے. سلمان بڑا خوش نصیب انسان ہے. فارس سے آیا نگاہ رسالت میں ایسا جچ گیا کہ رحمت عالم نے فرمایا سلمان من اہل بیتی سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے اور کہتا ہے ھذا ضیف رسول اللہ ھذا ضیف رسول اللہ. کہ اتنے میں سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب آ کے رک گیا. سلمان فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں سامنے آ کر رک گیا یہ سوچ کر کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا. رحمت عالم کا مہمان ہے کوئی اسے کھانا کھلائے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا دروازے پہ آ کے فرماتی ہیں سلمان یہاں بھی فاقے چل رہے ہیں حسنین بھوکے سو گئے ہیں لیکن ابا جی کا مہمان ہے یہ کپڑا لے جاؤ شمعون کی دکان پر اور اس سے کہو کہ اس کی قیمت میں جو آٹا بنتا ہے وہ دے دو جو چادر لے لو تم جلدی سے وہ آٹا لے آؤ تاکہ میں روٹیاں تیار کر کے اسے کھانا کھلاؤں. سلمان وہ چادر لے کر شمعون کی دکان پہ پہنچا ہے. دوستو بعض چیزوں کی خاموشی میں بھی بلاغت ہوتی ہے نا. وہ چادر شمعون کو دی یہ کہہ کر کہ یہ لے لو اس کے بدلے میں آٹا دے دو تو شمعون نے کہا یہ چادر کس کی ہے؟ ہاتھ نہیں لگایا.
سلمان نے فرمایا تمہیں اس سے کیا کہ کس کی ہے؟ تم کاروبار کرتے ہو، میں تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں آٹا لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، پہلے بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان کے دل میں خیال آیا اور بتا دیا کہ یہ رحمت عالم کی لخت جگر کی سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے۔ یہ بوڑھا آیا ہے بنو سلیم سے، بھوکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھانا کھلاؤ کوئی، یہ میرا مہمان ہے۔ تو میں سیدہ فاطمہ کے دروازے کے سامنے آیا تو سیدہ نے فرمایا ہمارے ہاں بھی کئی روز سے فاقے ہیں، لیکن میں کسی بھوکے کو خالی نہیں جانے دوں گی، میری چادر بیچا۔ شمعون کی آنکھوں سے آنسو اور زبان سے چیخ نکل گئی، کہتا ہے موسیٰ کے رب کی قسم، موسیٰ کے رب کی قسم، توریت میں اللہ کے آخری رسول کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے دروازے پر کوئی خالی نہیں جائے گا۔ میں فاطمہ کے ابا کی سچائی پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ اس چادر کی قیمت تو سارا زمانہ بھی ادا نہیں کر سکتا، میں کیا ادا کروں گا؟ آج کے بعد سیدہ سے کہیں آج کے بعد شمعون کی جان بھی، شمعون کی دکان بھی، شمعون کی اولاد بھی تیرے ابا کے دین کے لیے وقف ہو گئی۔ بہر محتاج دل شاگونا سو با یہود چادر خدرا فرو۔ ہاں جی اگلا کیا کہا جی آگے؟ ہاں آگے کیا کہا جی؟ آسیہ گرداں ولب قرآن سرا۔ پہلا جملہ مجھے نہیں ذہن میں آ رہا کہ رات کو ہاتھ چکی پھیرتے ہیں زبان قرآن پڑھتی ہے، ہاتھ چکی پھیرتے ہیں زبان قرآن پڑھتی ہے۔ ہاں حسین یوں تیار ہوا کرتے ہیں، کالجوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مکتب میں نہیں، دارالعلوم میں نہیں، حسین نظر تیار کرتی ہے، اسماعیل فیض نظر سے تیار ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہاتھ چکی چلاتے ہیں اور زبان اذا الشمس کویرت واذا النجوم انکدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ سیدنا حسین یہ سنتے ہیں اور اسی دور میں وعدہ کرتے ہیں میری ماں تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن کو نہیں چھوڑا تو تیرا لخت جگر گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے دکھائے گا۔ سادات حضرات، اللہ آپ کو اپنے ماضی سے عملاً وابستہ فرمائے، اپنے گھروں میں دین لائیے، اپنے گھروں میں رحمت عالم کی شریعت کی روشنی لائیے۔ آبرو کی تمنا ہے تو پھر آپ بھی کچھ کیجیے، آپ بھی کچھ کیجیے۔ قرآن نے ایک ایسے شخص کے دل کی دنیا بدل ڈالی جو جگمگاتے ماحول میں بھی دل کے اندھیرے دور نہ کر سکا تھا، جسے دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں سے روشنی نہ ملی، ہدایت نہ ملی،
قرآن نے اسے بدل ڈالا کہ نہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بھی قرآن نے بدل ڈالی. قرآن نے بکریوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج کیا. قرآن نے اونٹوں کے چرواہوں کو انسانی قافلے کا سالار بنایا. قرآن نے تنکوں کو شہدیر بنایا. آج تم نے قرآن کو موقع دیا؟ ابھی تک ہمارے ہاں کون سا قانون ہے بھائی؟ ہاں، انگریز سے آزادی ملی ہے نا آپ کو. واہ بھائی واہ، قانون اس کا، تمدن اس کا، تہذیب اس کی. چند نوجوانوں نے پشاور میں وہ بورڈ توڑے، پیپسی کوک اور یہودی پروڈکشنز کی تشہیر اور پبلسٹی کے لیے جو بورڈ لگے ہوئے تھے، وہ میری ثقافت کا منہ چڑھاتے ہیں، میری تہذیب کا منہ چڑھاتے ہیں. میرے تمدن میں، میری ثقافت میں بیٹیاں نمائش کے لیے نہیں ہوتی. بیٹیاں آبرو کا آبگینہ ہوتی ہیں، جن کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے. انگریز کے ہاں بیٹی کا یہ تصور نہیں، وہ اس کی نمائش کر کے پیسے کماتا ہے، اس کو کلب میں نچواتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے. یہاں تک تو میری زبان چل سکتی تھی، اس کے آگے میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں مزید کچھ کہہ سکوں کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. میں نے کل بھی کہا ہے وہاں پیر کنٹھی اپنے میاں صاحب کے ہاں کہ میں پوری دنیا کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہوں، عورت مغربی سوسائٹی میں جتنی رسوا ہے، بے آبرو ہے، عورت مغرب میں جتنی بے عزت ہے اور مظلوم ہے، رب العزت کی قسم دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. بے شک اس کے معدے میں خنزیر کا گوشت تو پہنچتا ہے، الکوہل تو پہنچتا ہے، لیکن آبرو نام کی کوئی شے نہیں رہی اس کے ہاں. کوئی اس تمدن اور اس ثقافت کا حامی ہے آپ میں سے؟ ہاتھ اٹھائیں جو حمایت کرتے ہیں. کوئی ایک بھی نہیں ہے. اور اگر میں یہ سوال پوری قوم سے کروں تو رب العزت کی قسم کہ پوری قوم یہی کہے گی ہمیں یہ ثقافت نہیں، ہم اس ثقافت کو نہیں چاہتے. تو پھر پشاور والوں نے کوئی نیا جرم کیا ہے؟ تمہارے ہاں بھی رنگ برنگی ڈھانچے لا رہے ہیں. اللہ کرے کہ تمہیں بھی غیرت ایمانی نصیب ہو. اللہ کرے کہ تمہیں بھی غیرت ایمانی نصیب ہو. انہوں نے وہ بورڈ توڑ ڈالے. ہمارے دوست ایسے ناراض ہو گئے جیسے کسی نے قرآن کے ورقے جلا دیے ہو. ایسے بے چین ہو گئے کہ صاحب ہمیں بزنس نہیں کرنے دیتے ہو. سب کچھ ڈالر ہی تو نہیں ہوتے. ڈالر تو بدکاری کرنے والوں کے پاس بھی بہت ہوتے ہیں. قومیں صرف ڈالروں کے سہارے نہیں جیا کرتی. اب یہاں بھی مجھے میری شرافت اجازت نہیں دیتی. میں مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوں، ورنہ بہت سارے الفاظ، بہت ساری اصطلاحیں میرا گھیرا کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا جائے، لیکن میں چپ ہوں. حیا کرو، شرم کرو. کیوں یہودیوں کے اعلی کار بنتے ہو؟ خطہ کشمیر کے روشن ضمیروں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ سے پھر ملاقات ہو پائے گی کہ نہیں. یہ بھی میں جسمانی طور پر علیل آدمی ہوں، جانتے ہیں میرے عزیز، یہ وہاں گئے ہیں، انہوں نے میرا حال دیکھا ہے. ایک گفتگو کرتا ہوں تو 2-3 دن تک پھر گفتگو کرنے کے قابل نہیں رہتا ہوں. میرا جو بیگ ہے وہ پورا میڈیکل سٹور ہے، لیکن میں ان کے اخلاص کی وجہ سے یہاں آیا ہوں.
اور یہ ان کے اخلاص کے نتیجے میں پیر کنٹھی والوں کو بھی وقت مل گیا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم اپنے عزیز کے ہاں بھی جائیں گے. جگ لڑی تو وہ سارے جہان نال لڑائی کی ہوئی ہے اپنے راجہ محمد یاسین صاحب کے یہاں. میرے بیٹوں کی طرح ہے، ان کو بھی میں انکار نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ بس آپ کو وہاں آنا ہے. کہا یہ ہے کہ آپ کو آرام ملے گا، ہم آپ کو بس کھلائیں گے پلائیں گے سلائیں گے. کل یہ مقصود حسین گردیزی نے بھی کہا تھا کہ مودی فرمان شاہ چلیں آپ کو آرام، باغ میں تو آپ کو سونے بھی کوئی نہیں دے گا. 4 اٹھیں گے تو 5 آ جائیں گے، 5 اٹھیں گے تو 10 آ جائیں گے. آپ کو ہم ایک غار سور میں لے جاتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو ایک جلسہ بنا ہوا تھا، واہ آرام واہ، اس کو آرام کہتے ہیں. لشکن پشکن نماز عصر پڑھی، نماز عصر کے بعد مغرب تک انہوں نے چنگی وصول کی. مفت کا کھانا کون کھلاتا ہے؟ مغرب کے بعد پھر گفتگو ہوتی رہی. جب میں بستر پر لیٹ رہا تھا تو 11:15 بجے تھے. بہرحال یہ میاں یہ سارا تمہارا راولی ڈھوکا کا فیض ہے، جو پیر کنٹھی بھی پہنچا، کل جگوری بھی پہنچے گا، موری فرمان شاہ بھی پہنچائے. مجھے نہیں پتا زندگی میں پھر کب ملاقات ہوگی، حشر میں ملیں گے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ کابل میں ہوا ہے مجھے پتا ہے، میں بے خبر نہیں ہوں، میں بے حس ہوں. جو کچھ بغداد میں ہوا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. میں نے باغ میں ایک جملہ کہا تھا، شاید آپ میں سے کچھ دوست نہ ہوں. اپنے راجہ سبیر صاحب تشریف فرما ہے. میں نے کہا تھا کہ سکوت کابل کے بعد MMA بنا، جو برے صغیر کی تاریخ میں ایک یادگار اتحاد ہے، جس کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. MMA کو یاد کر کے یا یہ نام سن کے بش لانتی کی پتلون خراب ہوتی ہے، اسے بھی کئی مرتبہ باتھ روم آنا جانا پڑتا ہے. سکوت بغداد کے بعد اطلاع عرض ہے، یہ درویش کی بات یاد رکھنا، عالمی سطح کا MMA بننے والا ہے. عالمی سطح پر متحدہ مجلس عمل وجود میں آنے والی ہے. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المنافقون. ابھی ہمارے وہ جو دوست استقبالیہ کلمات کہہ رہے تھے، سردار صادق صاحب، انہوں نے ایک شعر پڑھا تو ایسے ہی جیسے ہمارے پختون قرآن کریم پڑھتے. ایک جگہ میں نام نہیں لیتا ہوں، بڑی نامور جگہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم گئے. مفتی صاحب نے مجھ سے کان میں پہلے کہہ دیا کہ یہاں جس طرح بھی پڑھے نا چپ رہنا بس. اس نے اللہ کے بندے نے پڑھا غیر المغضوب علیہم والضالین. شاباش. میں نے کہا کوئی دعا پڑھتا ہے، کوئی دعا پڑھتا ہے، یہ تو خدا ہے. شعر پڑھا انہوں نے کہ شب گریزاں ہوگی آخر چلوائے خورشید سے. شب اندھیرے بھاگیں گے سورج نکلے گا، اندھیرے بھاگیں گے شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے. یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. بش صاحب کے پاس بم ہے، میزائل ہیں جی، سارا ان کے پاس جدید ویپنز ہیں. کس کس کا نام لوں؟ لیکن اس سے کوئی پوچھے کہ اگر سب کچھ یہی ہے، ویپنز ہیں، اگر نیوکلیئر انرجی ہی سب کچھ ہے، تو پھر تم ایک ایسے آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہاری نیند کیوں حرام ہے جس کے پاس میزائل بھی نہیں، بم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سوائے حرف لا الہ کے. حرف لا الہ کے سوا جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس سے تمہاری ماں کیوں مرتی ہے؟ باپ تو ہے نہیں تمہارا. اپنے نام کے آگے ماں کا لفظ لکھتے ہیں، یہ جیسے آپ لکھتے ہیں نا
عبد الکریم ولد عبد الرحمان، یہ کیا لکھتے ہیں؟ بش سن آف دا، وہی جو ہے کمبا، دھوپ چھاؤں کی اولاد جو ہوئے، ہاں جی، رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار جو ہوئے، اگر سب کچھ ایٹم بم ہے تو پھر ایک ایسے شخص سے تم کیوں ڈرتے ہو جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادراک ان کو بھی ہے کہ ہمیں جو چیز مار ڈالنے والی ہے وہ میزائل نہیں ہے، بم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہی مجھے شکوہ ہے کہ دل کی دنیا پہ تمہارے ویرانی چھا گئی ہے، میدے کو پال رہے ہو، میدے کو، دل مر گیا ہے۔ اب وہ آگ کہاں سے لاؤں کہ تمہارے دل میں لگا دوں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر تم جاگ جاؤ اور تمہارے دل کی دنیا سے یہ آواز نکلے تو رپورٹ پہنچے وائٹ ہاؤس میں، پھر دیکھیے گا مستقبل کے نقشے کیا بنتے ہیں، پھر دیکھیے گا کشمیر کو تقسیم کرنے کے لیے کون سوچتا ہے۔ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ میں نے کل بھی کہا، جس لیڈر نے کشمیر کی تقسیم کا سوچا اس لیڈر کو تقسیم کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مسجد کے اندر جو بیٹھے ہیں ان کے سکوت طاری ہے، تمہاری آواز یہاں آئے میرے پاس، بوڑھے کی آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، علماء کرام، صوفیاء کرام، پیران طریقت اس کو منبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے، جغرافیہ کی حدود میں محدود نہ کیجیے۔ یہ تو آفاقی موٹو ہے، یہ تو آفاقی نعرہ ہے۔ فاران سے گونجا، بدر و احد سے گزرا، یرموک و مدائن سے، قادسیہ سے گزرا، شاملی سے گزرا، بالا کوٹ سے ہوتا ہوا، کندھار سے ہوتا ہوا، بغداد سے ہوتا ہوا کشمیر میں گونج رہا ہے۔ رب العزت کی قسم، کابل میں بھی میں نے شکست نہیں کھائی، بغداد میں بھی مجھے شکست نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں حسینی ہوں، اور حسینی مر کے نہیں مرا کرتے۔ جسم کے کٹنے سے فکر نہیں مر جاتا، میرے دین کی آبرو ہی تو کربلاؤں سے ہے۔ کربلائیں میرے دین کو، میرے فکر کو سجایا کرتی ہیں۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، ہاں یہ جی ساری برادری دا ہے، دم ابو جہلی کیوں نہیں، یہ ساری برادری دا نہیں،
ابا میں ابو بکری کیوں نہیں؟ اقبال کہتا ہے بتانے شوب و قبائل کو توڑ، بتانے شوب و قبائل کو توڑ، رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ، یہی دین محکم یہی فتح باب کہ توحید دنیا میں ہو بے حجاب، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان فہم و گما لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ ابھی تک اس کو مستی میں جواب نہیں دے رہے ہو، ابھی تک میدے سے آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، بت، ہاں طبقات کے بت، سیاست کے بت، یہ جی ساری پارٹی ہے، یہ تہاڈی پارٹی ہے، یہ انہوں دی پارٹی ہے، یہ انہوں دی پارٹی ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اور ادھر والے چلاتے نہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور ارباب علم و دانش اقبال مرحوم کہتا ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ میں نے کہا ابراہیم کے لیے اب گنجائش نہیں ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، ختم نبوت کی دیوار کھڑی ہے، کوئی نہیں توڑ سکے گا اسے قیامت تک۔ اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے دانت توڑ دیے جائیں گے۔ یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے، ستم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ ضرب نہیں لگ رہی تو پھر میں کیا کروں؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ میری قوت ہے، یہ میری طاقت ہے، اسی پہ مجھے ناز تھا، اسی پہ مجھے ناز ہے، اسی پہ مجھے ناز رہے گا۔ انشاءاللہ میں ہر طاغوت کا مقابلہ اسی قوت سے کروں گا، اسی قوت سے یہ خطہ آزاد ہوگا۔ میں راولی ٹھوکا میں بیٹھا ہوں لیکن پیغام جموں کو بھی دے رہا ہوں، پیغام بارامولہ کو بھی دے رہا ہوں، پیغام سری نگر کو بھی دے رہا ہوں۔ ضرب لگاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی پتلون خراب کرنے کے لیے، واجپئی کی دھوتی پلید کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت دیر ہو گئی ہے میاں، باقی باتیں انشاءاللہ کل. جگ لڑی میں یہ کس وقت ہوگا میاں؟ انشاءاللہ صبح 10 بجے وہاں عشق کا سفر ہوگا اور وہاں ذکر محبوب ہوگا. ذکر محبوب ہوگا، اس میں آپ کو عشق و محبت کے جذبات کے ساتھ آنا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بس یہ بتا چکا ہوں، یہ میری زندگی کا ایک گلدستہ ہے، 40 سال کی دعوت و تبلیغ کی زندگی کا. اس کو مطالعہ کریں گے تو میں آپ کو پوری دنیا میں چلتا پھرتا بولتا نظر آؤں گا. کچھ مقالات ہیں، کچھ میری بیانات ہیں، کچھ میری ذاتی زندگی ہے. پتہ چلے گا آپ کو کہ میں کہاں کہاں پڑھتا رہا، کس کس سے فیض حاصل کرتا رہا، میں کب پیدا ہوا، اس کا کیا فائدہ ہوا. پھر اس کی ایک خوبصورت بات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی شاید بتائی ہو، کہ اس کی آمدنی ساری ہمارے اس قرآن اکیڈمی کے اس میں جائے گی. یہ غار سور کا کچھ تأثر ہے، اللہ نے اس سال پہنچایا تھا، اور وہاں کچھ آنسوؤں میں سسکیوں میں باتیں ہوئی تھیں. غار سور پہ پہنچا تو میں نے کہا میری تاریخ ابھی تک غاروں سے گزر رہی ہے. کل میرا قائد یہاں بیٹھا تھا، ابو جہل اس کی تلاش میں تھا. آج میرے قائد کے غلام کچھ غاروں میں بیٹھے ہیں، ابو جہل کا گروپ ان کی تلاش میں ہے. جس رب نے کل میرے قائد کی حفاظت کی تھی، آج میرا اللہ میرے آقا کے غلاموں، اپنے محبوب کے غلاموں کی بھی حفاظت فرمائے. راولی ڈھوکا کی اس درسگاہ کے لیے دعا کرتا ہوں. کتنے بچے تھے جن کو ہم نے؟ تقریباً 20 مجموعی طور پر. میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹی سی جگہ پر یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. 20 بچے قرآن کے حافظ ہو جائیں، ان میں بچیاں بھی. اللہ آپ کو خوب خوب کامیابیاں عطا فرمائے. میری اکیڈمی کا بھی کل سے کام شروع ہوا. اپنا جمعہ پرسوں تھا نا، پرسوں میں جمعہ پڑھا کے ادھر چلا آیا. انہوں نے وہ ہم نے جو عارضی سیٹ اپ بنایا تھا اس کی شکست و ریخت شروع کر دی، اس میں تعمیر شروع ہے. آپ لوگ بڑے صاحب تاثیر ہیں، دعا فرما دیں کہ اس فقیر نے جو امیرانہ کام شروع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جلدی پایا تکمیل تک پہنچا دے وہاں راولپنڈی میں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ثبتنا على صراط المستقیم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه. یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان کی دستگیری فرما. بالخصوص فلسطین، افغانستان، کشمیر، عراق، چچنیا اور انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی خوب خوب مدد فرما. ان کے ایمان کی، جان کی، مال کی، اولاد کی، عزتوں کی یا رب العالمین حفاظت فرما. اس خطے کو قرآن و سنت کے آئین سے آباد فرما. لکھ لو یہ بات، وثوق سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اس خطے کو بچانا ہے اور مستحکم دیکھنا ہے، خوشحال دیکھنا ہے، تو بلا تاخیر اس کو قرآن و سنت کے آئین سے ہمکنار کر دو. اس کی فطرت یہی ہے، اس کی منزل یہی ہے. سیاسی ہیرا پھیریاں چھوڑ دو، تعویلیں چھوڑ دو، بہانے چھوڑ دو. بندوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ کر لو. اگر اس خطے کو آپ نے مستحکم، خوشحال، مضبوط دیکھنا ہے اور آزاد دیکھنا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس سرزمین کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اور تمام روحانی جسمانی بیماروں کی شفا کی دعا کرتا ہوں. میاں محمد حسین صاحب پنیالی والے جہاں ہم کل گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. باقی بھی جتنے دوست کچھ دعا کے لیے درخواست کی گئی، میں ان سب کی شفا کے لیے دعا کرتا ہوں. یا رب العالمین ہماری خطائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ معمول فرما. مسلمانوں کو عالمی مرکزیت سے ہمکنار فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ.
اسما دور جا گری، کانوں سے بالی نکل کے دور جا پڑی.